ہیلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ لطیف ماڈل ہائی اسکول ڈہر ویلکم ٹو آن لائن لیکچرز۔ کلاس 5th، سبجیکٹ اردو، لیسن اور یونٹ لطیفے۔ لرننگ آؤٹ کمز: بچے سبق لطیفے مزے سے پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کو مزاحیہ لطیفے پڑھنے کو ملیں گے۔ بچے سبق سے اچھی اچھی باتیں پڑھ سکتے ہیں۔ سبق چھٹا لطیفے، صفحہ نمبر 17۔ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ قادر بخش اور اس کے دوست کھلیان میں بیٹھے ہوئے فصل کی باتیں کر رہے تھے۔ قادر بخش نے کہا، دوستو، فصل کی کٹائی کی وجہ سے ہم اس قدر مصروف رہے کہ آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیوں نہ آج لطیفوں کا مقابلہ ہو جائے، دیکھیں کون اچھے لطیفے سناتا ہے۔ تفریح ہوگی اور تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ ہر پیراگراف کا خلاصہ بھی کرتے جائیں گے۔ پہلے پیراگراف کا خلاصہ ہے: ایک رات قادر بخش اور اس کے دوست آپس میں کھیتوں کی باتیں کر رہے تھے کہ قادر بخش نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج اتنے دنوں بعد ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں، کیوں نہ آج ایک دوسرے کو لطیفے سنائے جائیں اور دیکھیں کہ سب سے اچھا لطیفہ کون سناتا ہے۔ دوسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ لطیفے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے قادر بخش کے دوست آچر نے لطیفہ سنایا۔ کسی امیر آدمی نے ایک شخص کو ایک انگوٹھی تحفے میں دی۔ انگوٹھی کا نگینہ غائب تھا۔ اس شخص نے امیر کو دعا دی کہ اللہ آپ کو جنت میں بے چھت کا گھر عنایت کرے۔ امیر نے پوچھا، بے چھت کا کیوں؟ اس نے جواب دیا، انگوٹھی کا نگینہ پہنچ جائے گا تو چھت کی بھی دعا کروں گا۔ خلاصہ: سب سے پہلے قادر بخش کے دوست آچر نے لطیفہ کچھ یوں سنایا کہ کسی امیر آدمی نے ایک شخص کو انگوٹھی تحفے میں دی جس کا نگینہ غائب تھا۔ پھر اس شخص نے امیر آدمی کو دعا دیتے کہا کہ اللہ آپ کو جنت میں بنا چھت والا گھر عطا کرے۔ تو امیر آدمی نے پوچھا کہ بنا چھت والا گھر کیوں؟ تو اس شخص نے کہا، جب انگوٹھی کا نگینہ مل جائے گا تو چھت کی بھی دعا کروں گا۔ دوسرا لطیفہ کریم بخش نے سنایا۔ ایک مسافر نے کسان سے کہا، اگر آپ مجھے اپنے کھیت میں سے گزرنے کی اجازت دے دیں تو میں 6:15 بجے والی ٹرین میں سوار ہو سکوں گا۔ صفحہ نمبر 18۔ کسان نے کہا، بڑے شوق سے جائیے، اگر ہمارے کتے نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کو 5:45 والی گاڑی پر ہی سوار کر دے گا۔
خلاصہ: اس طرح دوسرا لطیفہ کریم بخش نے سنایا کہ ایک مسافر نے کسان سے کہا، اگر آپ مجھے اپنے کھیت میں سے گزرنے کی اجازت دیتے ہیں تو میں 6:15 بجے والی ٹرین میں سوار ہو سکوں گا۔ کسان نے مسافر سے کہا، بڑے شوق سے کھیت سے گزر جائیں، پر اگر کھیت میں ہمارے کتے نے آپ کو گزرتے دیکھ لیا تو وہ آپ کو 5:45 بجے والی گاڑی پر سوار کرا دے گا۔ اب قادر بخش کی باری تھی۔ وہ بولا، دوستو، میں بھی آپ کو 1-2 لطیفے سناتا ہوں۔ ایک دفعہ چند آدمی کشتی میں بیٹھے دریا کی سیر کر رہے تھے کہ اچانک کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی اندر آنے لگا۔ سب لوگ خوف زدہ ہو کر شور مچانے لگے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس قدر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری مانو تو کشتی میں ایک اور سوراخ اور کر لو تاکہ ایک سے پانی اندر آئے تو دوسرے سے باہر نکل جائے۔ اس کے دوست نے دوسرا لطیفہ یہ سنایا، استاد نے شاگرد سے کہا، زمین گول ہونے کے 3 ثبوت بیان کرو۔ شاگرد نے جواب دیا، جناب، ایک ثبوت تو یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں زمین گول ہے۔ دوسرے، ابا جی کو بھی یہی کہتے سنا ہے۔ تیسرے، کتابوں میں بھی یہی پڑھا ہے۔ عزیز احمد بولا، ایک لطیفہ مجھ سے بھی سن لو۔ ایک لطیفہ مجھ سے بھی سن لیجئے۔ ایک بدو کو خلیفہ ماموں الرشید کہیں راستے میں مل گئے۔ بدو آداب بجلایا اور کہا، حضور، میں ایک بدو ہوں۔ مامون نے کہا، ضرور ہوگے۔ بدو نے کہا، میں حج کو جانا چاہتا ہوں۔ مامون نے کہا، راستہ پرامن ہے، شوق سے جاؤ۔ وہ بولا، میرے صفحہ نمبر 19 وہ بولا، میرے پاس خرچ نہیں ہے۔ مامون نے کہا، تو حج تم پر فرض نہیں۔ بدو بولا، اے امیر، میں آپ سے مالی مدد مانگ رہا ہوں، نہ کہ فتویٰ۔ یہ سن کر مامون الرشید کو بے اختیار ہنسی آ گئی اور بدو کو انعام دے کر رخصت کیا۔ اسی طرح قادر بخش اور اس کے دوستوں نے ایک دوسرے کو بہت سارے لطیفے سنائے اور ان سے لطف لیتے ہوئے خوش ہوئے اور ایک ساتھ اچھا وقت گزارا۔ اب آتے ہیں ہم سبق لطیفے کی مشق پر۔ حصہ الف، بتائیے کہ پہلا سوال، آچر کے لطیفے میں ہنسی کی کیا بات ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہے، آچر کے لطیفے میں ہنسی کی یہ بات تھی کہ امیر آدمی نے جو انگوٹھی ایک شخص کو دی اس میں نگینہ غائب تھا، جس پر اس آدمی نے امیر شخص کو دعا دی کہ اللہ آپ کو جنت میں بنا چھت والا گھر عطا کرے۔ دوسرا سوال ہے، کتے کی وجہ سے مسافر وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے اسٹیشن پر کیسے پہنچ جاتا؟ دوسرے سوال کا جواب ہے، کتے کی وجہ سے مسافر وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے
اسٹیشن اس طرح پہنچ جاتا کہ کتا اس کے پیچھے پڑ جاتا، جس سے مسافر کو تیز دوڑ لگانی پڑتی۔ تیسرا سوال ہے، جس مسافر نے کشتی میں دوسرا چھید کرنے کا مشورہ دیا تھا وہ عقل مند تھا یا بے وقوف، اور کیوں؟ تیسرے سوال کا جواب ہے، جس مسافر نے کشتی میں دوسرا چھید کرنے کا مشورہ دیا وہ مسافر بے وقوف تھا، کیونکہ اگر کشتی میں دوسرا سوراخ کر دیا جاتا تو کشتی دریا میں ڈوب جاتی۔ اب آتے ہیں حصہ بے کی طرف۔ آپ کو ان لطیفوں میں جو سب سے زیادہ پسند آیا ہے اسے اپنے لفظوں میں لکھیے، یعنی آپ کو جو لطیفہ سب سے زیادہ اچھا لگا ہے وہ آپ اپنے الفاظوں میں اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ نمبر 2، ہر طالب علم اپنی پسند کا ایک لطیفہ لکھ کر لائے اور جماعت میں لطیفہ گوئی کا مقابلہ کیا جائے۔ لطیفہ اس مزید اربات کو کہتے ہیں جسے سن کر بے اختیار ہنسی آ جائے۔ فتویٰ کے معنی ہیں کسی معاملے میں شریعت کا حکم۔ مامون الرشید مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، والد کے بعد خلیفہ ہوا۔ اسی طرح ہمارے سبق لطیفے کی مشق یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ آن لائن لیکچرز۔ اللہ حافظ۔